السلام علیکم۔ یہ کہانی جواد نامی ایک نوجوان لڑکے کی ہے جس نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ سارے محلے کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے ایک بوڑھی عورت سے شادی کی تھی۔ اس وجہ سے اس کی ساری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جس کو صرف وہ نوجوان ہی جانتا تھا۔ پر مرنے سے پہلے اس نے اپنی یہ کہانی سنائی تھی اور سارا محلہ توبہ توبہ کرتا تھا۔ آج میں آپ کو اس کی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ جواد اپنی 7 بہنوں کے بعد پیدا ہونے والا بیٹا تھا، اسی لیے اپنی ماں کو بہت پیارا تھا۔ اس کی ماں اس کے بہت لاڈ اٹھاتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، لیکن پھر بھی پیسے جمع کر کے ہر مہینے اپنے بیٹے کے لیے ایک نیا سوٹ ضرور بنواتی تھی۔ گھر میں اگر کسی دن مرغی پکتی تو سب سے اچھی بوٹی اپنے بیٹے کی پلیٹ میں رکھ دیتی تھی۔ آخر ماں کی محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ جواد کی ایک سلمہ نامی کزن بھی تھی جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ سلمہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ تب ہی اس دنیا سے چلے گئے جب وہ صرف 8 سال کی تھی۔ جواد کی ماں سلمہ کو اپنے گھر لے آنا چاہتی تھی، لیکن جواد کے باپ کا کہنا تھا کہ یہ گھر تو پہلے ہی بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم ایک اور لڑکی لے آئیں تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اس طرح بیچاری جواد کی ماں سلمہ کو اس ظلم سے نہ بچا سکی جو اس کے ساتھ ہوا۔ اس کی چاچی نے اس پر بہت ظلم کیا، اس سے سارے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی، نہ عید تہوار پر اس کے لیے کپڑے بناتی، نہ اسے گھر کا فرد سمجھتی۔ سلمہ کی یہ حالت دیکھ کر جواد کی ماں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ جیسے ہی سلمہ 18 سال کی ہو جائے گی وہ اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنا لے گی۔ اس طرح وہ بچی اس کے پاس واپس آ جائے گی، اور بے شک یہ بہت اچھا طریقہ تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام سلمہ تھا نہایت ہی حسین تھی، لیکن کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزور رہنے لگی۔ جواد تو ویسے بھی بہت حسین تھا، اتنا خوبرو اور نوجوان کہ سارے محلے کی لڑکیاں اس پر اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ کئی لڑکیوں نے تو اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی ہر کوشش کر لی، کبھی اس کے گھر میں رشتے بھی بھیج دیتی تو کبھی اس کا راستہ روک لیتی، کچھ اس کو خط لکھتی تو کچھ اسے تحفے تحائف بھی بھیجا کرتی تھی۔ جواد کی ماں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی تو اس کی سلمہ سے ہی ہوگی، اسی لیے وہ کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ تو دیکھنے جاتی اور نہ ہی کسی کو جھوٹی آس دیتی تھی۔ اب تو وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بہت مشکل سے چند پیسے بھی جمع کیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی سے ادھار نہ لے، بلکہ اپنے بیٹے کو کچھ ایسا دے کہ وہ زندگی بھر خوش رہے، اور ایک اچھی ہمسفر سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی خواب بہت سالوں سے سجایا ہو تو اس پر آپ کے لیے امتحان کھڑا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جس بات پر انسان کا دل ضد کرتا ہے اللہ بھی اسے اسی بات پر آزماتا ہے۔ بوڑھی ماں کو کیا خبر تھی کہ بیٹا شادی سے انکار کر دے گا۔ جب یہ بات سلمہ تک پہنچی تو وہ بہت دکھی ہوئی، پھر بھی اپنے بیٹے سے پیار سے پوچھا، کیا ہے بیٹا، اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا جس کو میں نے تیرے لیے پسند کیا ہے؟ اس کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ماں میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میری خوشی کسی اور کے ساتھ ہے۔ جس بیٹے کو ماں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی، آخر اس کی خوشی میں رکاوٹ کیسے بنتی؟ دل پر پتھر رکھ کر یہ کہہ دیا کہ جہاں تو چاہتا ہے وہیں تیری شادی کرواؤں گی، اگر وہ تیری خوشی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ تو خوش رہے۔ پر دل ہی دل میں یہ بھی سوچتی ہوگی کہ وہ جس لڑکی کو اتنے سالوں سے آس دیتی آئی تھی کہ تجھے اس جہنم سے نکال کر اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گی، اب اس بیچاری کو کیا جواب دے گی؟ اب وہ کس پر آس لگائے گی؟ اب وہ یہ کیسے سوچے گی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اور پھر یہی ہوا، سلمہ کی شادی اس کی چاچی نے اپنے شرابی بھائی سے کروا دی، جو سلمہ سے عمر میں بہت بڑا تھا اور ایک شرابی تھا جو کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ سلمہ کے دل میں بھی جواد کے لیے محبت تھی، لیکن اس کی محبت ادھوری رہ گئی اور اس کی زندگی مزید خراب ہو گئی، کیونکہ ایک شرابی کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ ایک دن جواد کی ماں اپنی اسی بانجی سے ملنے کے لیے گئی۔ دل تو نہیں اجازت دیتا تھا
کیونکہ کیسے اس کا سامنا کرتی، پر اس کی طرف سے دل بہت گھبرا رہا تھا، اسی لیے اس سے ملنے کے لیے چلی گئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، دروازے کی دہلیز پر ہی بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کبھی کوئی نئی نویلی دلہن بھی اپنے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ شادی جیسے بھی انسان سے ہو، دل میں پھر بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرا شوہر بدل جائے گا، شادی کی ذمہ داری پڑے گی تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا، اولاد ہو جائے گی تو ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ لیکن شاید سلمیٰ کا اعتبار امیدوں پر سے اٹھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمیٰ نے خودکشی کر لی تھی۔ جواد کی ماں جس لڑکی کو اپنے بیٹے کی خوشی بنانا چاہتی تھی، آج اسے سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بیٹا تو نہیں، کیونکہ جواد یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ سلمیٰ کس حالت میں تھی اور صرف وہی اسے اس ماحول سے نکال سکتا تھا۔ لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جواد کی ماں اس غم میں کئی ہفتے تک پریشان رہی۔ جوان جنازے دیکھنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ شاید سلمیٰ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی میں اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ جواد کی ماں حیران تو تب ہوئی جب اپنے بیٹے کو ایسے حالات میں شادی کی بات کرتے ہوئے سنا۔ کہنے لگا کہ بس اب میری شادی کی تیاری کرو، اور تم جانتی ہو تمہارے ہونے والی بہو بہت ہی حسین ہے اور بہت امیر بھی ہے۔ ماں نے سمجھایا کہ بیٹا ابھی کزن کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں، شادی ابھی کریں گے تو بہت عجیب لگے گا۔ اس پر جواد نے کہا کہ کزن ہی تو تھی، میری بہن تو نہیں تھی، بس آپ میری شادی کی تیاری کریں۔ کہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی بات نہ مانے تو اس کا اپنا دل ہی بیٹھا رہتا ہے۔ جواد کی ماں نے بھی اس کی بات مان لی اور شادی کی تیاری کرنے لگی۔ جانے دلہن شرما رہی تھی یا کسی کے سامنے نہ جاتی تھی۔ جواد نے کہا کہ دلہن تیار ہو کے ہمارے گھر آ جائے گی، آپ سب مہمانوں کو بلا لیں اور نکاح کی رسم کا اہتمام کر لیں۔ جواد کی دلہن وہاں گھونگھٹ میں آئی، اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں تھیں۔ ماں باپ شاید اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ نکاح کی رسم بھی ہو گئی اور کچھ مہمان بھی واپس چلے گئے۔ جب دلہن نے گھونگھٹ ہٹایا تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دلہن کی عمر کم سے کم بھی 50 سال تھی، یعنی کہ جواد کی اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ لیکن جواد بہت خوش تھا۔ اس کی ماں تو اس کے لیے ایک حسین لڑکی پسند کر بیٹھی تھی، لیکن بیٹے نے جب ایک بوڑھی عورت سے شادی کر لی تو ماں تو بری طرح پریشان ہو گئی۔ شور ڈال دیا کہ یہ سب کیا ہے۔ کہنے لگا یہی میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، آپ سب کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ بوڑھی ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی اور بیٹے نے وہاں کھڑے کھڑے ایک اور قیامت برپا کر دی۔ کہنے لگا کہ شادی سب کے سامنے کی ہے تاکہ آپ اپنے ارمان پورے کر سکیں، لیکن اب شادی کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہوں گا۔ میری بیوی بہت امیر ہے اور اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے سہولتوں اور بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے۔ ماں روتی رہ گئی اور جواد اپنی بیوی کو ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا۔ اتنا کہہ گیا تھا آتا جاتا رہوں گا، لیکن ایسا گیا کہ واپس نہ آیا۔ ماں اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس کی بیوی کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہ تھا اور بیٹے نے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا۔ باقی بہن بھائی تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن ماں تو ہمیشہ اولاد کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے۔ اس عورت نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے لیے تو اس کا بیٹا کھو ہی گیا تھا، اور جس ماں کی اولاد کھو جائے اس کے دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بالآخر وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئی اور وہ بدبخت بیٹا اس کو آخری دفعہ دیکھنے کے لیے بھی نہ آ سکا۔ کچھ مہینے اور گزر گئے۔ جواد کے باپ نے ایک دن محلے میں ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا جو بہت ہی لاغر چال چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ جواد کے باپ کو اس بوڑھے فقیر سے جانے کیا کشش محسوس ہوئی کہ اس کے پاس چلا گیا، لیکن جب اس نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ اس سے دور بھاگنے لگا، یہاں تک کہ باپ کے دل سے کوئی آواز اٹھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگ اٹھا، اس کا راستہ روک لیا اور اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آس پاس کھڑے
سب لوگ بھی حیران ہو گئے کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ جواد تھا، اور وہ بوڑھا نہیں تھا کیونکہ اس بات کو تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بوڑھے سے بھی گیا گزرا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میری بیوی جو مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ میری ماں سے بھی بڑی، شادی کی رات اس نے مجھے اپنے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری بیوی کو ایڈز کی بیماری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں خود غرض ہو گئی تھی اور تمہیں یہ بات پہلے نہ بتا سکیں، لیکن یہی سچ ہے، جواد کو بھی ایڈز ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی اور اس کی ساری جائیداد اس کے بچوں کو مل گئی۔ اس نے جواد کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے جواد کی عمر کے ہی جوان بچے تھے جنہوں نے جواد کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، اور اب وہ بیماریوں سے لڑتا پھر رہا تھا، کیونکہ یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ اس بیماری میں انسان کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ اسے دنیا جہاں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، دوائی بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس کی عمر کو دوائیوں سے تھوڑا بہت بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مجبور باپ نے کہا کہ گھر چلو، تو جواد کا کہنا تھا کہ نہیں، اگر میری ماں مجھے اس حال میں دیکھے گی تو جیتے جی مر جائے گی۔ میں اسے اتنا بڑا صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے تو میں گھر نہ آیا۔ بس آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ باپ پھر سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ شاید وہ تمہیں اسی حال میں دیکھتی تو واقعی مر جاتی، لیکن وہ تو اس دنیا سے بہت پہلے ہی چلی گئی ہے۔ ہمیشہ تمہارا انتظار کرتی رہتی تھی، کوئی بھی آہٹ سنتی تو کہتی کہ لگتا ہے جواد آ گیا ہے۔ آخری وقت میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم ہمیں نہ ملے۔ جواد نے یہ سنا تو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے لیے رونے لگا، اور اسی پر جواد کی جان بھی نکل گئی۔ باپ اپنے جوان بیٹے کے اس انجام پر ہوتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس محلے کے لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ان نوجوانوں کے لیے عبرت ہے جو اپنے سے بڑی عمر کی عورت یا کسی امیر عورت سے صرف اس کے گھر اور جائیداد کے لیے شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ بس اپنی ماں کو راضی رکھو تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لازمی اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجئے گا، اسے لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اگر نہیں تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔